وہ شخص جو کاذب ہے، جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، وہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے۔ تو شکر گزاری۔ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، وہ جو مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے، زیادہ روی کرتا ہے، وہ بھی ہدایت نہیں لے سکتا۔ تو یہ ساری رکاوٹ ہے۔ ہدی للمتقین، یعنی یہ ہدی للمتقین یعنی مسرف نہ ہو، فاسق نہ ہو، کاذب نہ ہو، کافر نہ ہو، یہ متقین ہے۔ تو اس تفسیر کے بارے میں آتے ہیں، چند باتیں عرض کریں گے، زیادہ نہیں۔ قرآن مجید اور سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حروف مقطعات کے بارے میں تو کل عرض کیا، یہ بہترین وجہ یہی ہے کہ خدا متعال اور پیغمبر کے درمیان ایک رمز و راز ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ بہت سارے مطالب اس میں ہو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ بہرحال دوسری آیت ہمارے لیے پھر زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے۔ جب دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی باعظمت چیز کے لیے، جب اب اشارہ کرنا ہو تو دور کا اشارہ کیا جاتا ہے عربی میں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ریب شک کو کہا جاتا ہے، لا ریب شک نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے باعظمت، اشارہ بعید کے ساتھ جب کہا تو معنی یہ کہ یہ کتاب باعظمت ہے، یعنی اس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، لی یہ کے لیے، لی المتقین، متقین کے لیے ہے۔ یہ ایک معنی ہے، جیسا کہ کل عرض کیا کہ اس کو دو جملوں میں آپ تقسیم کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ بے شک باعظمت کتاب ہے، فیہ ہدن، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہے اگر ذہن میں رکھ سکے تو، یہ دو ترجمے ہو گئے۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ ایک ترجمہ ہے۔ یہ باعظمت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بے شک یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ دو جملوں میں تقسیم، بہرحال اگر ہو سکے ذہن میں رکھیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو اس میں کوئی بھی انسان کتاب لکھے اس میں شک شبہ ہے، کیونکہ انسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہوتا ہے۔ چونکہ انسان ہے، علم کم ہے، عقل کم ہے، تو اس کی کتاب میں ہزاروں شک شبہ ہو سکتا ہے، جبکہ خدا کی طرف سے اس لیے شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ خود ایک چیز، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، وجہ چونکہ خدا کی طرف سے، چونکہ ایسے مطالب ہیں کہ اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کسی نے اس میں شک کیا تو پھر یہ اس کی بدگمانی ہے، یہ سوء ظن ہے قرآن مجید کی نسبت، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، نہ کہ قرآن کا، یا اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے، وہ شک کرنے لگتا ہے، یا پھر بدگمان ہے خدا کے وہ شک کرنے، ورنہ قرآن کو اول سے آخر تک بغیر بدگمانی کے پڑھیں تو آشکار ہو جاتا ہے کہ ایسی کتاب انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی نبی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا متعال ہی ایسی کتاب جو ہے بیچ سکتا ہے۔ قرآن مجید کا اصل مقصد یہی ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اس میں ہے، اصل مقصد یہی ہے۔ لیکن باقی باتیں
حیوانات کے بارے میں، نباتات کے بارے میں، اسی طرح خلقت زمین و آسمان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ مقدمہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ ان میں غور کریں گے تو خدا متعال کی معرفت ہوگی اور ہدایت الہی کو بہتر درک کر سکیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید میں طبیعت سے متعلق، فلسفے سے متعلق، کلام سے متعلق، مختلف علوم سے متعلق باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کوئی علمی کتاب ہے، یعنی اس طرح کی علمی نہیں ہے کہ فلسفی کتاب ہو، کلامی کتاب ہو، اس طرح کی علمی نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا سراسر علم ہے، لیکن کوئی ایسی علمی کتاب نہیں اس طرح کہ یہ فلسفے میں ہے، یہ مثلا فزکس میں ہے، یہ بیالوجی، یہ فلاں فلاں، کوئی ایسی علمی کتاب نہیں ہے۔ سب کچھ ہیں، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس علم کے متعلق ہے، نا، یہ انسان کے متعلق ہے، اور انسان کے لیے بھی انسان کی ہدایت سے متعلق ہے، انسان کی نجات سے متعلق کتاب ہے۔ لہذا ہدی للمتقین، اولاً تو یہ ہدایت ہے سب کے لیے، ہدی للناس، اور سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت لے گا کون؟ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے کہ سورج کی روشنی صرف صاف ستھرے شیشوں سے گزر سکتا ہے۔ اگر شیشہ صاف نہ ہو یا کوئی مثلاً جو ہے مٹی وغیرہ، لوہا وغیرہ کے برتن ہو، تو وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے۔ تقویٰ یعنی یہ کہ خود کو شیشہ بنا لیا ہو تو روشنی گزر سکتی ہے اس میں سے، سورج کی روشنی کو حاصل کرے گا، دوسروں کو بھی فراہم کرے گا۔ ہدی للمتقین، متقین وہی لوگ ہوتے ہیں، یہ ہدایت لیتے بھی ہیں، دوسروں کو دیتے بھی ہیں۔ تو ہمیں متقین ہونا چاہیے، یعنی صاف و شفاف شیشہ ہونا چاہیے کہ روشنی کو لے بھی سکیں اور دوسروں کو دے بھی سکیں۔ صاف آئینہ یہی کام کرتا ہے کہ روشنی اس میں منعکس ہو جاتی ہے اور انعکاس کے ذریعہ دوسروں تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو انسان کو ہونا چاہیے آئینہ۔ تو متقین یعنی انسان وہ جو آئینہ نما ہے، جو خدا نما آئینہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہیں، جو لوگ پتھر کے ہوں، جو لوگ مٹی کے ہوں، یعنی آلودہ ہیں، سنگ دل ہیں، مثلاً کثافت خاکی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، یعنی ہدایت لے نہیں سکتا وہ۔ تو لہٰذا جو لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں اور مردہ دل ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے، بہت ساروں کے قرآن مجید میں خدا نے نام لیا، نام یعنی اس طرح کے صفات بیان کیے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں لے سکتے۔ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسقین ہدایت نہیں لے سکتے، چونکہ گناہ ہے، گناہ انسان کو آلودہ جب آلودہ کر دیتا ہے، ہدایت کے ساتھ اس کی ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، تو فاسقین ہدایت نہیں لے سکتے، تو گناہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والے بھی ہدایت نہیں لے سکتے، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، خود پہ ظلم کرتے ہیں، اولاد پہ ظلم کرتے ہیں۔ لا یہدی القوم الکافرین، خداوند کافرون کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو جو لوگ کفر و عناد میں ہے، انکار پہ انکار، تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ انکار کے ساتھ ہدایت میں تو اقرار ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، تسلیم ہونا چاہیے۔ کفر کے ساتھ یہ چیزیں سازگار نہیں ہیں، تو کافر بھی ہدایت نہیں لے۔ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، وہ شخص جو کاذب ہے، جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، وہ ہدایت نہیں لے سکتا ہے۔ تو شکر گزاری۔ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، وہ جو مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے، زیادہ روی کرتا ہے، وہ بھی ہدایت نہیں لے سکتا۔ تو یہ ساری رکاوٹ ہے۔ ہدی للمتقین یعنی یہ ہدی للمتقین یعنی مسرف نہ ہو، فاسق نہ ہو، کاذب نہ ہو، کافر نہ ہو، یہ متقین ہے۔ تو لہذا یہ سوال ہے کہ یہ آیت قرآن اور اس کے مطالب کے بارے میں فرمایا لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جبکہ خود قرآن پاک نے مخالفوں کے شک و تردید کا ذکر کیا ہے کہ مخالفین اس میں شک کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں شک ہے، ہم تو شک کر رہے ہیں۔ کفار، مشرکین، منافقین شک کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ فرمایا اننا لفی شک، مخالفین نے کہا کہ ہم تو شک میں، ہمیں تو شک ہے قرآن کے بارے میں بھائی۔ اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، جس
چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو پیغمبر اسلام سے کہا ہمیں اس میں شک ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں پتہ. نبوت اور وحی پر شک کیا لوگوں نے. بل ہم فی شک من ذکری، ہمارے ذکر کے بارے میں یہ لوگ شک میں ہیں، وحی کے بارے میں. اور اسی طرح قیامت کے بارے میں لوگوں نے شک کیا. لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں قیامت کے بارے، کچھ لوگ شک میں ہیں. تو چنانچہ تو کس طرح فرمایا لا ریب فی، سوال یہ ہے، سوال سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. قرآن اور اس کے محتوا اور مطالب میں شک و شبہ نہیں ہے. دوسروں کے عقل میں فطور ہے تو ظاہر وہ شک کرے گا. اندھا سورج کے بارے میں شک کرے گا. آپ اسے کہیں یار سورج نکلا، وہ کہتے ہیں مجھے کیا معلوم، مجھے تو نظر نہیں آتا. سورج تو ہے، آسمان میں ہے، روشن بھی ہے، لیکن اندھے کو پتہ نہیں چلے گا. تو اندھا تو شک کرے گا. اور سورج میں تو شک نہیں ہے، یہ شک اور قصور اس کے اندر ہے. اسی طرح کفار مشرکین کو قرآن کے مطالعے ایسا نہیں، لیکن وہ اپنی کمزوری، جہالت، نادانی، تعصب وغیرہ کی وجہ سے شک کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے. لہذا خود قرآن کے مطالب میں شک و شبہ گنجائش نہیں. جو کچھ قرآن نے فرمایا درست فرمایا ہے، اس میں شک نہیں ہے. سورہ نمل میں فرمایا کہ بل ہم فی شک منہا، بل ہم منہا عمون، یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ جو ہیں اندھے ہیں. شک اس وجہ سے کرتے، سمجھ میں نہیں آئی. جس طرح اندھا نہیں دیکھتا، جس طرح جو ہیں مثلا گونگا بہرا جو ہیں وہ نہیں سمجھ، اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہیں. خود قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال آخری باتیں یہ کہ قرآن مجید کی عظمت بہت بلند ہے، تو ذالکہ استعمال ہوا ہے. عربی ادب کے اعتبار سے ذالکہ عظمت والی چیزوں کی طرف اشارے کے لیے بولا جاتا ہے. دوسری چیز، رہنما کو دعوت کے طریقہ کار اور اپنے پروگرام کی تفصیلات پر اعتماد اور پروقار ہونا چاہیے. لا ریب فی، خداوند متعال دعوت دے رہا ہے اور خود فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے پیغام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی مکمل عقیدہ، مکمل اعتقاد، مکمل بھروسہ یہ. اور پیغمبر اسلام جو رہنما ہے ان کے لیے بھی ہے. اور تیسرا پیغام یہ ہے کسی بھی پرہیزگاروں کی ہدایت کی صلاحیت رکھنا خود قرآن کی حقانیت اور اس کی مضبوطی کی علامت ہے. ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کی نوید سنا رہا ہے، تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. صرف پاک اور پرہیزگار افراد ہی قرآن کی ہدایت سے مستفید ہوں گے. ہدی للمتقین، جس کے دل کا ظرف زیادہ پاک ہوگا اس کے لیے زیادہ نور ہے، زیادہ جذابیت ہے، زیادہ مستفید ہو سکے گا. تو ہدایت کے مراحل ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ بھی. قرآن مجید میں خدا متعال نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. ابتدائی ہدایت تو خداوند متعال نے فطرت میں رکھ دی ہے. سب کو جو ہے ہدایت کے وسائل انسان کے اندر رکھ دیے ہیں، عقل، فطرت، سوچ سمجھ وغیرہ، اور اسی طرح ظاہری حواس خمسہ جو کہ وسائل معرفت یہ دیا ہے. اب انبیاء اور قرآن مجید اور کتابوں کے ذریعے خداوند اسی ہدایت کو مزید بڑھا دیتا ہے. اب آپ جس قدر تقوی اختیار کرتے جائیں، گناہوں سے پاک ہوتے جائیں، اسی حساب سے ہدایت آپ کی ہدایت بڑھتی جائے گی، تا ان کی مراحل عرفانی کو بھی آپ طے کریں گے، وہاں پہنچیں گے جہاں پہ اولیاء الہی پہنچے. تو ہدایت کے مراتب ہے. کچھ وہ ہیں جیسے ہم لوگ کہ 5 وقتہ نمازی ہماری ہدایت ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو سیارات، ستارے، فضاؤں کا بھی علم رکھتے ہیں، آسمانوں کا بھی علم رکھتے ہیں. وہ یہاں سے عرش تک دیکھ سکتے ہیں، وہ جنت کو دیکھ سکتے ہیں، جہنم کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اس حد تک ترقی کر سکتے ہیں ہدایت میں. تو انشاءاللہ العزیز خداوند ہم سب کو ہدایت دے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.